آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وقال تعالی فی مقام آخر سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد۔ حمد و صلات کے بعد دنیاوی زندگی میں نیکی کے حوالے سے، مغفرت یعنی گناہوں کی بخشش کے حوالے سے، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ دنیاوی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی کاروبار میں، دنیا کے مال و متاع میں انسان ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کرتا ہے، آگے بھی بڑھتا ہے۔ مثلا ایک ہی چیز کی دو شاپ ہیں، دو دکانیں ہیں، ایک کے پاس گاہک بہت زیادہ آتے ہیں اور دوسرے کے پاس گاہک کم آتے ہیں۔ جس کے پاس خریدار تھوڑے آتے ہیں وہ ضرور غور و فکر کرتا ہے کہ کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے میرے پاس خریدار تھوڑے آتے ہیں، پھر جس کمی کو وہ سمجھ لیتا ہے اس کمی کو دور کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے دکان کی باہر کی جو زیب و زینت ہے وہ خریدار کو اندر لے آتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی سیل لگا لیتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ زیادہ آتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز گرمی کی ہے اور گرمی ختم ہو رہی ہے، آگے سردی شروع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو سستا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں تو ضرور انسان غور و فکر کرتا ہے کہ میں کون سا طریقہ اپناؤں جس کی وجہ سے میری سیل بڑھ جائے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دکاندار پہلے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یعنی کھولتا جلدی ہے اور بند دیر سے کرتا ہے تاکہ میرے خریدار زیادہ ہوں۔ بالکل ایسا کرنا چاہیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اخروی زندگی کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اگر مجھے یا آپ کو یا کسی کو بھی یوں کہہ دیا جائے کہ ایک جاب ہے، اس میں آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے اور آپ کی تنخواہ ہوگی 20,000، اور ایک جاب ہے آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے صرف 1 گھنٹہ اور آپ کی تنخواہ ہوگی 20,000، اور وہ 1 گھنٹے والی ڈیوٹی ایسی ہو کہ اس میں کوئی تنگی تکلیف بھی نہ ہو، تو کبھی بھی انسان وہ 8 گھنٹے والے کی طرف نہیں جائے گا بلکہ وہ 1 گھنٹے والے کی طرف۔ جب دنیاوی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں ہمارا یہ ذہن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اخروی زندگی کے اعتبار سے روزہ نمبر 1 اور نمبر 2 رات کی تراویح قیام، یہ دو چیزیں ہیں۔ روزے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ روزے پہ ٹائم لگتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، نہ آپ نے کھانا ہے نہ پینا ہے، اور اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچانا ہے، اور ہر طرح کے گناہ کے حوالے سے اپنے جسم کو کنٹرول میں رکھنا، یہ اتنا دوران ہے۔ جب کہ قیام رات کا تراویح، اس پہ کچھ جتنا بھی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھائے اور جتنا بھی تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھائے، گھنٹے سے زیادہ نہیں، گھنٹے سے زیادہ نہیں۔
تو اب 1 گھنٹہ ایک طرف اور روزے کا دورانیہ ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی دونوں کا اجر و ثواب، اس میں بھی غفر له ما تقدم من ذنبه، اس میں بھی غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رات کا قیام اس کا اجر و ثواب بھی سابقہ زندگی کے گناہ معاف، اور روزے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ بھی سابقہ زندگی کے گناہ معاف۔ افسوس نہیں ہے کہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن رات کی جو تراویح ہے اس میں ہم سستی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تراویح پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں مولوی صاحب، تراویح پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں۔ یقینی بات ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تراویح پڑھنا ضروری نہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ بزرگ طبقہ، بوڑھے، وہ دلچسپی سے کھڑے بھی ہوتے ہیں، قرآن پاک بھی سنتے ہیں۔ نوجوان طبقہ، ان کے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں، ان کے ٹخنے جواب دے دیتے ہیں، ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو جاتی ہے اور دماغ ان کا خراب ہو جاتا ہے، دماغ بھی خراب ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی بھی جواب دیتی ہے، اور گھٹنے اور ٹخنے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ کون؟ نوجوان طبقہ۔ جبکہ بوڑھے الحمدللہ وہ شوق ذوق سے پڑھتے بھی ہیں اور آخری وقت تک کھڑے۔ یقین کریں، اصل جو چیز ہے جو انسان کو ابھارتی ہے وہ ہے جذبہ۔ جذبہ انسان کے اندر ہو تو پھر انسان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے دن تو ہاں جی کتنے بجے تراویح کا ٹائم ہے جی، کون پڑھا رہا ہے جی، بڑا ذوق شوق، پہلے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں اور دوسرے دن سانپ سونگ جاتا ہے، پھر پرواہ ہی نہیں ہو، پرواہ ہی نہیں ہو۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی 4 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہی دوڑ لگا دیتے ہیں جس طرح کہ پولیس آئی ہوئی اور ان کو پکڑنا ہے۔ یاد رکھیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا، اس لیے مقابلہ کریں، آگے بڑھیں، ذوق شوق اپنے اندر پیدا کریں، اور قرآن پاک سنیں اور دل جمی کے ساتھ سنیں، اور قیام اللیل کریں اور ذوق شوق اور دل جمی سے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکی کرنے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے، جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔